کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ کیسا تھا، عقل دنگ رہتی ہے۔ اس پر تو گورو نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی پلاننگ آج تک کائنات میں نہیں ہو سکی ہے۔ مکہ والے ذرا سا ہلتا ہے، ادھر ادھر چلتے ہیں تو مدینہ میں اطلاع مل جاتی ہے، یہ پلان بن رہا ہے، یہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں، 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، صرف مکہ سے 30 کلومیٹر پیچھے رہتے ہیں، تب مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے۔ اور وہ بھی پتہ کیسے چلا؟ حالانکہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب معاہدے کو توڑا صلح حدیبیہ کے تو وہ گھبرا رہے تھے کہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان، معبد خزاعی اور دوسرے ان کے سردار، وہ رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات پھرتے رہتے تھے جنگلوں میں کہ کہیں کوئی ہم پر حملہ ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور جس دن ان کو اطلاع ملی، کیسے اطلاع ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چند کلومیٹر پیچھے مر الزہران کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رات کو اچانک بہت زیادہ آگ نظر آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنے ڈیرے پر الگ آگ جلائے، بلکہ اگر ہو سکے تو 2 جگہ جلا لے۔ اور اس میں بھی کیا راز تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا ذہانت عطا فرمائی تھی آپ کو۔ ابو سفیان نے دیکھا یہ کیا ہے، گھبرا گیا، اس نے کہا اتنی آگ کیسے جل رہی ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارے آسمان سے زمین پر آ گئے۔ معبد خزاعی نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو خزاع کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، وہ خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے، کہا ان کے ڈیرے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ نہیں ہیں، ابھی یہ پریشان تھے، قریب جا رہے تھے، دیکھیں یہ چکر کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، رات کی اندھیری تھی، لیکن ان کی آپس کی گفتگو سن کر کے حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی۔ حضرت عباس نے کہا او ابو سفیان، او عقل کے ناخن لے، یہ بنو خزاع کے ڈیرے نہیں ہیں، یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو عقل سے کام لے؟ تو کیا اب بھی نہیں سمجھے گا؟ اور اس کے بعد اس کو کہا جلدی میری خچر پر بیٹھ جا میرے پیچھے، اس سے پہلے کہ تیری گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عباس اس کو لے کر کے دوڑ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت عباس بھی اسی سفر میں ایمان لائے ہیں، اور راستے میں حضرت مختلف لوگ ملتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کوئی اجنبی آدمی ہے، جتنے سیکورٹی والے تھے، لیکن جب حضرت عباس کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے بھئی حضور کے چاچا ہیں، کوئی نہ کوئی جاننے والا بندہ ہوگا۔ لیکن حضرت عمر کے پاس سے جب گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اس نے کہا یا اللہ اکبر، ھذا عدو اللہ، یہ خدا کا دشمن ابو سفیان، یہ تو ہمارے قبضے میں ہے، یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے دوڑے۔ حضرت عباس نے تیزی سے خچر دوڑائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گئے اور عرض کیا کہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ فرمایا جس کو تم نے پناہ دی اس کو اللہ کے رسول نے بھی پناہ دے دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت یہ بغیر کسی پناہ کے ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ کہا عباس اس کو پناہ دے چکا ہے، اب نہیں اس کو قتل کر سکتے۔ کیا پلاننگ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل مکہ کے پاس پہنچ کے 10,000 کا لشکر لے کر، اور راستے میں 8 دن لگے، پڑاؤ ڈالے، کھانے کھائے، لشکر دوڑے، اس سے گرد و غبار اڑتی ہوگی مگر کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ مکہ والے تمام سردار پریشان، رات بھر تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے نہیں اطلاع لگنے دی۔